بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں بیان کریں گے، اور یہ سلسلہ 21ویں پشت پر آپ کے جد امجد جناب عدنان بن عدد سے شروع کریں گے۔ جناب عدنان بن عدد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند کیدار کی اولاد میں ایک نمایاں شخصیت تھے۔ کیدار کی اولاد حجاز ہی میں سکونت پذیر رہی اور آپ بھی حجاز میں پیدا ہوئے۔ بنی اسماعیل علیہ السلام کے مشہور قبائل انہی کی نسل سے ہیں، اسی بنا پر انہیں آل عدنان اور آل مضر کہا جاتا ہے۔ آپ خوبصورت اور بچپن ہی سے عمدہ و پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ چہرے سے فطانت و ذہانت کے آثار جھلکتے تھے۔ ماتھے کی چمک اور چہرے کی تابندگی اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ ان کی نسل سے ایک نور قدسی کا ظہور ہوگا جو اپنے رخ روشن سے دنیا کو منور کرے گا۔ آپ اس دور کے باوقار سردار، مشہور ترین شجاع، تلوار کے دھنی اور میدان جنگ کے یکتا شاہ سوار تھے۔ اپنی شجاعت و دلیری کی وجہ سے ایک نمایاں مقام حاصل کیا اور عرب کے ریاست و سربراہی کے بلند عہدہ پر فائز ہوئے۔ مکہ و مدینہ کے باشندوں کے علاوہ صحرائی قبائل نے بھی ان کی ریاست و سیادت کو تسلیم کیا اور ان کے پرچم اقتدار کے نیچے جمع ہو گئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی عظمت و توقیر کے پیش نظر ایک پردہ تیار کروایا اور اسے کعبہ پر آویزاں کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جب کلدانی فرمانروا بخت نصر بیت المقدس فتح کرنے کے بعد عرب کی طرف بڑھا اور سرزمین حجاز پر حملہ آور ہوا تو آپ نے ہر ممکن حد تک اس کا مقابلہ کیا، مگر آپ کے ساتھیوں کے قدم اکھڑ گئے اور جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ اکیلے یا چند آدمیوں کے ساتھ دشمن کی افواج کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ آپ نے حجاز چھوڑنے ہی میں مصلحت سمجھی اور اپنے بیٹوں کو لے کر یمن چلے آئے۔ یہیں پر سکونت اختیار کی اور یہیں پر وفات پائی۔ آپ نے 10 فرزند چھوڑے، جن میں سب سے زیادہ نامور اور بلند مرتبت ماد ہیں۔ ماد ابن عدنان کی والدہ کا نام مہدد بنت اللحم تھا، جو قبیلہ بنی جرہم سے تھیں۔ آپ اپنے والد کے ہمراہ یمن میں سکونت پذیر تھے، وہیں پر پلے بڑھے اور وہیں پر تعلیم و تربیت پائی۔ جب بخت نصر دنیا سے چل بسا اور عرب کی فضا پرسکون ہوئی تو قبائل عرب نے انہیں حجاز واپس آنے کی دعوت دی اور ایک شخص کو خصوصی طور پر ان کے لانے کے لیے بھیجا اور آپ اس کے ہمراہ حجاز چلے آئے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب بخت نصر نے عرب پر اقتدار حاصل کر لیا تو حضرت ارمیہ انہیں اپنے ساتھ شام لے گئے اور وہیں پر رہتے سہتے رہے۔ جب بخت نصر کے مرنے سے فتنے تھمے تو آپ حجاز چلے آئے اور عرب کی ریاست و سرداری کے منصب پر فائز ہوئے۔ مورخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام کی کوئی فرد عزت و شرف کے لحاظ سے ان کے مرتبہ کو نہ پہنچ سکی۔ اپنی حق گوئی، راست بیانی اور خوش اتواری کی بدولت ایک بلند مقام حاصل کیا اور عرب میں انتہائی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے گئے۔ آپ بھی اپنے والد گرامی کی طرح شجاع، نبرد آزما اور فنون جنگ میں مہارت رکھتے تھے۔ نہ کبھی دشمن کو پیٹھ دکھائی اور نہ کبھی شکست سے دوچار ہوئے، بلکہ ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں فاتح و غالب رہے۔ آپ نے سب سے پہلے اونٹوں پر کجاوا رکھنے کا رواج دیا اور سرزمین حرم کے حدود پر پتھر نصب کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی حد بندی کر دی۔ آپ کے 4 فرزند تھے، قزاعہ، نزار، کنس اور ایات۔ قزاعہ بڑا بیٹا تھا، اسی کے نام پر ان کی کنیت ابو قزاعہ قرار پائی۔ ان بیٹوں میں نزار شرف خصوصی کے حامل ہوئے۔ نزار بن ماد کی والدہ کا نام معانہ بنت جوشم تھا، جو قبیلہ بنی جرہم سے تھیں۔ نزار کی ولادت انتہائی مسرت و شادمانی کے مناظر میں ہوئی، کیونکہ ماد آپ کی تابندہ و تابناک پیشانی کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہی بچہ حامل نبوت و ورثہ دار امانت خلیل ہے۔ انہوں نے اس ولادت کی خوشی میں 1000 اونٹ ذبح کیے اور بڑے پیمانہ پر قبائل عرب کی دعوت کی اور نومولود سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے مرتبہ کو دیکھتے ہوئے میں اس قربانی کو کم سمجھتا ہوں، اور یہ ہے بھی بہت کم۔ اور چونکہ نزار کے معنی تھوڑے اور کم کے ہیں، اس لیے بچے کا نام ہی نزار پڑ گیا۔ آپ حسن صورت اور عقل و دانش کے اعتبار سے اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ آپ کے والد ماد کے انتقال کے بعد قبائل عرب کی قیادت و سرداری انہیں سونپی گئی اور آپ اپنے فرائض پوری ذمہ داری سے ادا کرتے رہے۔
انہوں نے سب سے پہلے عربی تحریر کی ابتدا کی اور عربی رسم الخط ایجاد کیا۔ زندگی کے آخری ایام میں اپنے بیٹوں سمیت صحرا میں مقیم تھے۔ جب موت کے آثار دیکھے تو وہاں سے اٹھ کر مکہ میں چلے آئے اور وہیں پر انتقال کیا۔ صاحب تاریخ خمیس نے لکھا ہے کہ آپ مکہ کے قریب ذات الجیش میں دفن ہوئے۔ آپ نے 4 فرزند چھوڑے، ربیہ، انمار، مضر اور ایاد۔ ان میں مضر اس سلسلہ جلیلہ کی ایک کڑی ہیں۔ مضر ابن نزار کی والدہ کا نام سودا بنت اق تھا۔ آپ ملت ابراہیمی سے وابستہ اور دین حنیف کے پیرو تھے اور دوسروں کو بھی دین حنیف کی پیروی کی تلقین کرتے تھے۔ مضر جود و کرم اور عقل و فہم میں یگانہ اور ہر لحاظ سے اپنے بھائیوں میں ممتاز تھے۔ اگرچہ نزار کے چاروں بیٹے عقل و دانش اور فہم و فراست میں مانے ہوئے تھے، مگر مضر میں معاملہ فہمی، حقیقت رسی اور مردم شناسی کا خصوصی جوہر تھا۔ بلازری نے تحریر کیا ہے کہ جب نزار کا انتقال ہو گیا تو ربیہ اور مضر نے فرما روائے وقت کے ہاں جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہ قبیلہ کی سرداری ان دونوں میں سے کسی ایک کے نام کرے۔ ادھر مضر سامان سفر کی تیاری میں مصروف ہوئے، ادھر ربیہ چپکے سے نکل کھڑا ہوا اور بادشاہ کے ہاں پہنچ گیا اور اس سے اچھی خاصی راہ و رسم پیدا کر لی، اور اس کے جلد روانہ ہونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بادشاہ سے مراسم پیدا کر کے اسے اپنی طرف مائل کرے اور زیادہ سے زیادہ انعام و اکرام حاصل کرے۔ چند دنوں کے بعد مضر بھی سامان سفر کی تکمیل کے بعد پہنچ گئے، مگر اپنی خودداری کی بنا پر بادشاہ سے اس حد تک راہ و رسم پیدا نہ کر سکے جس حد تک ربیہ پیدا کر چکا تھا۔ جب ان دونوں کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم اپنی ضروریات بتاؤ تاکہ انہیں پورا کر دیا جائے۔ مضر سمجھ رہے تھے کہ ربیہ کو ان پر ترجیح تو دی ہی جائے گی۔ کہا کہ آپ جو مجھے دیں اس سے 2 گنا ربیہ کو دیں، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تم اپنی ضروریات بیان کرو۔ کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری ایک آنکھ پھوڑ دی جائے۔ بادشاہ پہلے تو ان کی بات سن کر حیران ہوا اور پھر ان کے مقصد کو سمجھ کر مسکرایا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں دونوں سے یکساں برتاؤ کروں گا اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دوں گا۔ یہ تھی مضر کی فراست کہ پہلے تو وہ بات کہی جو بات بادشاہ کے دل کو لگی تھی، اور پھر ایسی بات کہہ دی کہ وہ ان دونوں میں انصاف کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اس طرح انہوں نے نہ اپنے حصے میں کمی ہونے دی اور نہ اپنی قدر و منزلت میں۔ اس فہم و فراست کے علاوہ آپ بڑے خوش آواز تھے، یہاں تک کہ حیوان بھی ان کی خوش آوازی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اونٹ سے گر پڑے جس سے ہاتھ پر سخت چوٹ آئی اور پرسوز لہجے میں زبان سے نکلا، یا یدا ہو یا یدا ہو، ہائے میرا ہاتھ، ہائے میرا ہاتھ۔ اس آواز کو سن کر آس پاس کے چرنے والے اونٹ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو اونٹ پر سوار ہونے کے بعد اپنی زبان کو نغمہ ریز رکھتے جس سے اونٹ جھومنے لگتا اور اس کے قدموں میں تیزی آ جاتی۔ اسی سے عرب میں خودی خوانی کا رواج ہوا اور اسے رجز کا نام دیا گیا۔ آپ نے 2 فرزند چھوڑے، ایک اعلان اور دوسرے الیاس۔ الیاس ابن مضر کا اصلی نام حبیب تھا اور جب پیدا ہوئے تھے تو مضر پر ضعیفی و یاس کا عالم طاری تھا، اس بنا پر الیاس کے نام سے موسوم ہو گئے۔ والدہ کا نام رباب بنت ہیدہ تھا۔ اپنے والد مضر کے بعد قبائل عرب کے رئیس و سردار قرار پائے اور کبیر القوم اور سید العشیرہ کے لقب سے یاد کیے گئے۔ ان کی زندگی پر ملت ابراہیمی کا گہرا سایہ تھا اور ایک ایک عمل دین حنیف کا آئینہ دار تھا۔ اپنے حسن خدمات کے نتیجہ میں جتنی توقیر و عظمت اور عزت و شہرت انہوں نے حاصل کی، اس کی مثال اس دور میں کہیں نظر نہیں آتی۔ صاحب تاریخ خمیس لکھتے ہیں، عرب الیاس ابن مضر کی اس طرح تعظیم کرتے تھے جس طرح لقمان اور ان کے پایا کے دوسرے حکماء اور دانشمندوں کی۔ قبائل عرب ان کی سوجھ بوجھ پر مکمل اعتماد رکھتے تھے اور قبائلی معاملات اور دوسرے جھگڑے انہی کی رائے سے طے ہوتے تھے۔ ان کی زندگی کا درخشاں کارنامہ یہ ہے کہ اس تاریک دور میں جب کہ دین ابراہیمی میں سے جو آثار رہ گئے تھے وہ مٹتے اور ختم ہوتے جا رہے تھے، نظر و فکر کی روشنی پیدا کی اور ملت ابراہیمی کی تجدید کر کے اولاد اسماعیل کو اس کا پابند بنایا اور اس طرح دین حنیف کی حفاظت اور ملت ابراہیمی کے تحفظ کا فریضہ ادا کیا۔ الیاس مرض سل یعنی ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھے۔ ان کی اہلیہ لیلہ بنت حلوان جو خندف کے لقب سے مشہور تھیں،
یہ قسم کھائی کہ اگر الیاس کو اس مرض سے شفا نہ ہوئی اور وہ وفات پا گئے تو اپنی بیوگی کا زمانہ جنگلوں اور صحراؤں میں گزاریں گی اور کسی چھت یا سایہ کے نیچے نہیں بیٹھیں گی۔ جب الیاس مرض سے جانبر نہ ہو سکے تو لیلا صحرا و بیابان کی طرف نکل گئیں اور وہیں رونے دھونے میں اپنا رنڈاپا کاٹا۔ خصوصاً پنج شنبہ یعنی جمعرات کے دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک گریہ وزاری میں گزارتی تھیں، کیونکہ پنج شنبہ کے دن الیاس فوت ہوئے تھے۔ آخر اسی غم و اندوہ میں اپنی زندگی کے دن گزار دیے۔ الیاس نے اپنے بعد 3 فرزند چھوڑے، عامر، عامر اور عنبر۔ یہ تینوں بالترتیب مدرکہ، طابخہ اور قمعہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ الیاس کے بیٹے اور ان کی طرف سے منسوب ہونے والے قبائل بنی خندف کہلاتے ہیں۔ مدرکہ ابن الیاس۔ مدرکہ ابن الیاس کا اصلی نام عمر اور کنیت ابو الحذیل تھی، اور والدہ کا نام لیلا بنت حلوان خزاعیہ تھا۔ مدرکہ کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے والد الیاس بال بچوں کو لے کر صحرا کی طرف گئے۔ جب وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو اونٹوں کی قطار میں ایک خرگوش گھس آیا اور اونٹ بدکنے لگے۔ عمر نے اس خرگوش کا پیچھا کیا اور اسے پا لیا، اس لیے ان کا نام مدرکہ رکھ دیا گیا، جس کے معنی ہے پا لینے والا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ نام اس بنا پر تجویز ہوا کہ انہوں نے اپنے اجداد کے تمام کمالات کو پا لیا تھا۔ آپ اپنے بلند پایا اجداد کی عظمتوں کے امین اور ان کی رفتوں کے وارث تھے۔ آپ نے اپنے بعد 2 فرزند چھوڑے، حذیل اور خزیمہ۔ خزیمہ ابن مدرکہ، ان کی کنیت ابو الاسد اور والدہ کا نام سلمہ بنت اسلم خزاعیہ تھا۔ آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح مسلک ابراہیمی پر گامزن رہے۔ عرب میں قبائلی حکومت کا رواج تھا اور پشتوں سے یہ حکومت اس خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ آپ بھی قبائل عرب کی سرداری و سربراہی کے منصب پر فائز ہوئے۔ مورخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ آپ عرب کے فرمانرواؤں میں ایک ممتاز فرمانروا اور بزرگی و فضیلت کے جوہر سے آراستہ تھے۔ عرب ان کے کمال فضیلت کے معترف اور ان کی رفت و سربلندی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے۔ آپ نے 3 فرزند چھوڑے، اسد، ہون اور کنانہ۔ کنانہ ابن خزیمہ، آپ کی کنیت ابو نضر اور والدہ کا نام عوانہ بنت سعد تھا۔ خزیمہ کے بعد قبائل عرب کی سرداری ان کے سپرد ہوئی۔ اس سرداری و ریاست کے ساتھ حسن اخلاق میں بھی اپنی مثل و نظیر نہ رکھتے تھے اور اتنی خوبیوں کے مالک تھے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ عرب ان کے علم و فضل اور جود و سخا کی وجہ سے انہیں انتہائی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے اور ان کی رفت و بلندی کا اعتراف کرتے تھے۔ مورخین نے ان کے جود و کرم کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے تھے، بلکہ کسی نہ کسی کو اپنا مہمان بناتے اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے، اور اگر کوئی ساتھ کھانے والا نہ ملتا تو ایک لقمہ خود کھاتے اور ایک لقمہ کسی پتھر کو مہمان تصور کرتے ہوئے اس کے آگے ڈالتے جاتے اور یوں اپنے تقاضائے کرم کو پورا فرماتے۔ آپ کی متعدد اولادیں تھیں، جن میں سے نضر نور نبوت کے حامل و امین قرار پائے۔ نضر ابن کنانہ، آپ کا اصل نام تو قیس تھا، مگر حسن و جمال اور چہرے کی رونق و شادابی کی وجہ سے نضر کے نام سے مشہور ہوئے، جس کے معنی ہیں خوبصورت۔ کنیت ابو یخلد اور والدہ کا نام برہ بنت مر تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ پہلے پہل انہی کا لقب قریش قرار پایا اور آپ ہی کی نسل جو مختلف شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم ہوئی قریش کہلاتی ہے۔ انہیں قریش کے لقب سے یاد کیے جانے کی چند وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے قبیلہ و خاندان کے افراد صبح و شام آپ کے وسیع دسترخوان پر جمع ہوتے تھے۔ اس اجتماع کی وجہ سے آپ کا لقب قریش ہوا، اس لیے کہ تقرش کے معنی یکجا ہونے کے ہیں، اور ایک وجہ یہ ہے کہ آپ فقراء و مساکین کی ضروریات کا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھوج لگاتے اور پھر انہیں پورا کرتے تھے۔ اس بنا پر ان کا لقب قریش پڑ گیا، کیونکہ تقریش کے معنی تلاش کے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ کشتی پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ آپ کے ساتھیوں نے ایک بہت بڑے دریائی جانور کو، جسے قریش کہا جاتا تھا، دیکھا۔ آپ نے تلوار سے حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ لوگ اسے اٹھا کر مکہ میں لے آئے اور کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر رکھ دیا۔ جو اسے دیکھتا حیرت سے کہتا، قتل النضر قریشہ، نضر نے قریش کو مار ڈالا۔ اس بنا پر خود انہی کا نام قریش پڑ گیا۔
ابو حنیفہ دینوری نے اخبار الطوال میں لکھا ہے کہ جب سکندر اپنی فتوحات کے سلسلہ میں یمن سے مکہ معظمہ میں داخل ہوا تو نضر ابن کنانہ سے ملاقات کی۔ اس وقت بنی خزاعہ مکہ کے اقتدار پر قابض تھے۔ سکندر نے بنی خزاعہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، اور مکہ کا نظم و نسق اور حرم کی نگہداشت نضر اور ان کے بھائیوں کے سپرد کی، اور معد ابن عدنان کی اولاد کو ہدیہ و انعامات سے نوازا۔ نضر نے حکومت و ریاست پر فائز ہونے کے بعد اخلاقی و معاشی اصلاح پر توجہ دی، بے راہ رویوں پر کڑی نظر رکھی، ظلم و استبداد کو مٹایا اور عظمت و بزرگی میں بڑا نام پیدا کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قتل پر 100 اونٹوں کی دیت کا نفاذ انہوں نے کیا تھا۔ آپ نے اپنے بعد 2 فرزند چھوڑے، مالک اور یخلد۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک فرزند اور بھی تھا جس کا نام سلت تھا، مالک ابن نضر۔ آپ کی کنیت ابو الحارث اور والدہ کا نام عاتقہ بنت عدوان تھا۔ بعض مورخین نے ماں کا نام اکرشہ لکھا ہے، اور بعض نے یہ وضاحت کی ہے کہ عاتقہ نام ہے اور اکرشہ لقب ہے۔ آپ اپنے والد نضر کے بعد عرب کے با اثر اور ممتاز حکمران تسلیم کیے گئے۔ آپ دین ابراہیمی کے پیرو اور اپنے اسلاف کے راہ پر گامزن تھے۔ اپنے بعد 3 فرزند چھوڑے، حارث، شیبان اور فہر ابن مالک۔ آپ کی کنیت ابو غالب اور والدہ کا نام جندلہ بنت عامر بن حارث جرہمیہ تھا۔ بعض مورخین کے نزدیک فہر لقب اور اصل نام قریش تھا، اور انہی پر سلسلہ قریش ختم ہوتا ہے اور انہی کی اولاد قریش ہے۔ آپ فضل و کمال کے جوہر سے آراستہ اور اپنے والد کی زندگی ہی میں اپنی عظیم شخصیت کی تعمیر کر چکے تھے۔ والد کی رحلت کے بعد ان کے قائم مقام قرار پائے اور عرب کی ریاست اور امارت پر فائز ہوئے۔ علم و فضل میں نام پیدا کیا اور شجاعت و دلیری میں نام پیدا کیا۔ انہی کے دور حکومت میں حاکم یمن حسان ابن عبد کلال حمیریوں اور یمنیوں پر مشتمل ایک عظیم لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا تاکہ خانہ کعبہ کو مسمار کر کے اس کے پتھر وغیرہ یمن منتقل کر دے اور وہیں پر خانہ کعبہ تعمیر کرے، اور اس طرح مکہ کی تقدیس و مرکزیت کو ختم کر کے یمن کو ادائے حج کا مقام قرار دے۔ جب فہر کو یمنی لشکر کے ارادوں کا علم ہوا تو انہوں نے قبائل عرب کو جمع کر کے ایک لشکر ترتیب دیا اور اس کے مقابلہ کے لیے میدان میں اتر آئے۔ دونوں فریق میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی، جس میں فہر کا ایک بیٹا حارثہ بھی کام آ گیا۔ آخر یمنیوں کو شکست فاش ہوئی، حسان گرفتار کر لیا گیا اور 3 سال قید و بند میں گزارنے کے بعد فدیہ دے کر آزاد ہوا اور یمن جاتے ہوئے راستہ میں مر کھپ گیا، اور اس طرح قدرت نے دشمن کعبہ کو تباہ و برباد اور اس کے لشکر کو تتر بتر کر کے نگہبان کعبہ کی عزت و ہیبت کا سکہ دلوں پر بٹھا دیا۔ آپ کے حکیمانہ کلمات میں سے ایک کلمہ یہ ہے جو اپنے فرزند غالب کو درس قناعت دیتے ہوئے فرمایا: تمہارے ہاتھوں میں جو تھوڑا سا مال ہے وہ اس کثیر مال سے کہیں بہتر ہے جس سے تمہاری عزت میں فرق آئے۔ فہر کی 4 اولادیں تھیں، غالب، محارب، حارث اور اسد۔ غالب ابن فہر، آپ کی کنیت ابو تیم اور والدہ کا نام لیلہ بنت حارث تھا۔ اپنے والد فہر کے بعد قبائل عرب کی حکومت پر فائز ہوئے اور شرف و عزت میں بلند مقام حاصل کیا۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، لوئی اور تمیم۔ لوئی ابن غالب، آپ کی کنیت ابو کعب اور والدہ کا نام عاتقہ بنت یخلد تھا۔ اپنے والد کے بعد قبائل عرب کے سربراہ منتخب ہوئے اور فضل و کمال میں نمایاں امتیاز اور عزت و شرف میں بلند مقام حاصل کیا۔ حرم کے باہر ایک کنواں کھودا جو ایسیرا کے نام سے موسوم تھا، اس سے مقامیوں غیر مقامی سب سیراب ہوتے تھے۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، کعب، عامر، سامہ، عوف۔ کعب ابن لوئی، آپ کی کنیت ابو حسیس اور والدہ کا نام معاویہ بنت کعب خزائیہ تھا۔ آپ کے اخلاق و اطوار پاکیزہ اور کردار انتہائی بلند تھا۔ مظلوموں کی داد رسی کرتے، کمزوروں اور مصیبت زدوں کی دستگیری فرماتے۔ عرب کے سرداران قریش کی عظمتوں کے مرکز اور اپنے خانوادہ میں سب سے بڑھ کر صاحب عزت و بلند مرتبہ تھے۔ ان کی عظمت اسی سے ظاہر ہے کہ ان کی وفات سے سن کا اجرا ہوا جو عام الفیل تک باقی رہا، اور عرب سن کا اجرا کسی عظیم شخصیت کے اٹھ جانے یا کسی غیر معمولی حادثہ کے رونما ہونے سے کرتے تھے۔ یہ سن 520 برس تک رائج رہا
اور یہی آپ کی وفات اور واقعہ فیل کا درمیانی عرصہ ہے۔ آپ سے قبل عرب روز جمعہ کو عروبہ کہا کرتے تھے۔ آپ نے عروبہ کا نام جمعہ تجویز کیا اور اس میں اجتماعات کی بنیاد ڈالی۔ ان اجتماعات میں خطبہ دیتے اور خطبہ میں اما بعد سب سے پہلے آپ ہی نے استعمال کیا۔ البتہ خطوط و مکاتب میں نص ابن سعدہ ایادی نے اسے لکھنا شروع کیا۔ بہرحال آپ اپنے دور کے ایک بہترین خطیب تھے۔ جمعہ کے خطبوں کے علاوہ ایام حج میں جب اطراف و جوانب سے لوگ سمٹ کر مکہ میں جمع ہوتے تھے، آپ کے خطبات فضائے مکہ میں گونجا کرتے تھے۔ ان خطبوں میں وفائے عہد، صلہ رحمی، حسن سلوک اور بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کی تلقین کرتے اور پیغمبر آخر الزمان کی آمد کی نوید سناتے۔ چنانچہ ایک خطبہ میں فرمایا، صلہ رحمی کرو، قرابتوں کا لحاظ رکھو، وعدہ پورا کرو اور اپنے مال کو تجارت سے بڑھاؤ، اس لیے کہ مال ہی سے ثروت و حسن سلوک کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ جہاں مال صرف کرنے کی ضرورت ہو وہاں صرف کرنے میں دریغ نہ کرو۔ اس حرم کی عظمت کو پہچانو، اس سے وابستہ رہو۔ عنقریب اس سے ایک عظیم خبر ظاہر ہوگی اور اسی مقام سے خاتم الانبیاء مبعوث ہوں گے، اور یہی خبر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ آپ کے 3 فرزند تھے، مرہ، عدی اور حسیس۔ مرہ ابن کعب، آپ کی کنیت ابو یقظہ اور والدہ کا نام مغشیہ بنت شیبان تھا۔ عرب کے بلند پایہ سردار اور نامور قائد تھے۔ آپ نے عرفہ کے قریب ایک کنواں کھودا جسے الردا کہا جاتا تھا، اور اہل مکہ اور ادھر سے گزرنے والوں کو سیراب کرتا تھا۔ آپ کے 3 فرزند تھے، کلاب، یقظہ اور تمیم۔ کلاب ابن مرہ، آپ کا اصلی نام حکیم، کنیت ابو زہرہ اور والدہ کا نام ہند بنت سریر تھا۔ کلاب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ اکثر کلاب یعنی کتوں کے ساتھ شکار کھیلا کرتے تھے۔ قبائل عرب میں ان کی شخصیت بلند اور اہم تھی۔ آبائی شرف کے ساتھ مادری نسبت سے بھی شرف و امتیاز رکھتے تھے۔ فہم و فراست میں مشہور تھے۔ عرب اپنے اختلافات مٹانے کے لیے انہی کی طرف رجوع کرتے اور انہی کے مشوروں پر عمل کرتے۔ آپ نے رفاہ عامہ کے لیے مکہ کے باہر 3 کنویں خم، رم اور حضر کھودے۔ آپ کے 2 فرزند تھے، زہرہ اور قصی۔ قصی ابن کلاب، آپ کا اصلی نام زید، کنیت ابو مغیرہ اور والدہ کا نام فاطمہ بنت سعد تھا۔ کلاب ابن مرہ کی وفات کے بعد فاطمہ بنت سعد نے ربیعہ ابن حرام ازری سے عقد ثانی کر لیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ بنی ازرا کی بستیوں کی طرف چلی گئیں۔ کلاب کا بڑا بیٹا زہرہ جوان تھا، وہ مکہ ہی میں رہا، اور قصی کم سن ہونے کی وجہ سے ماں کے ساتھ چلے گئے، اور چونکہ اپنے افراد خاندان سے جدا اور مکہ سے دور ہو گئے تھے، اس لیے قصی یعنی دور افتادہ کے نام سے یاد کیے جانے لگے اور اسی نام سے شہرت عام حاصل کی۔ قصی بنی ازرا ہی میں پلے بڑھے اور اسی قبیلہ کے ایک فرد شمار ہوتے رہے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ بنی ازرا کے ایک شخص سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ تم ہمارے قبیلے میں شامل ہوئے ہو، ورنہ اس قوم و قبیلہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قصی نے کہا کہ پھر کس قبیلہ سے ہوں؟ کہا کہ یہ اپنی ماں سے دریافت کرو۔ قصی افسردہ ہو کر اپنی والدہ کے پاس آئے اور واقعہ بیان کر کے ان سے اپنے قوم و قبیلہ اور حسب و نسب کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، تم ذاتی جوہر کے لحاظ سے اور باپ کے اعتبار سے اس ازری سے کہیں زیادہ شریف تر اور باوقار ہو۔ تم کلاب ابن مرہ کے بیٹے ہو اور تمہارا قبیلہ مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس آباد ہے۔ قصی کو جب معلوم ہوا کہ ان کا آبائی وطن مکہ ہے تو انہوں نے وہاں جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ فاطمہ بنت سعد نے کہا، میں تمہیں روکنا نہیں چاہتی، بلکہ تمہیں وہاں جانا ہی چاہیے، وہیں تمہارے بھائی بند اور عزیز و اقارب ہیں۔ کچھ دن انتظار کرو، جب بنی قزاعہ کا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوگا تو تمہیں ان کے ہمراہ بھیج دیا جائے گا۔ جب حج کا زمانہ قریب آیا تو قصی اپنے سوتیلے بھائی زراج ابن ربیعہ کے ہمراہ بنی قزاعہ کے قافلے میں شریک ہو کر مکہ آ گئے اور اپنے بھائی زہرہ ابن کلاب کے ہاں مقیم ہوئے۔ اس وقت مکہ بنی خزاعہ کے زیر اقتدار تھا اور حلیل ابن جیسر خزائی مسند فرمانروائی پر بیٹھا تھا۔ قصی نے مکہ میں قیام کے بعد حلیل سے اس کی بیٹی حبہ کا رشتہ طلب کیا۔ حلیل ان کی ذاتی و خاندانی شرافت سے متاثر تو تھا ہی، اس نے فوراً رشتہ قبول کر لیا۔
اور مراسم نکاح کے بعد اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ حبا کے بطن سے قصی کے 3 فرزند پیدا ہوئے جو عبد مناف، عبد العزیٰ اور عبد الدار کے نام سے موسوم ہوئے۔ جب یہ بچے جوان ہوئے تو حلیل نے کہا کہ قصی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں کیونکہ وہ میری دختر کے فرزند ہیں، لہٰذا آئندہ وہی خانہ کعبہ کے متولی اور مکہ کے حکمران ہوں گے۔ چنانچہ قصی کو اپنا وصی و جانشین قرار دیا۔ کتب تاریخ میں یہ روایت بھی درج ہے کہ جب حلیل کا وقت آخر قریب آیا تو اس نے وصیت کی کہ خانہ کعبہ کی تولیت اس کی بیٹی حبا کے سپرد ہوگی اور ابو غبشان الملکانی اس منصب میں اس کا شریک ہوگا۔ چنانچہ خانہ کعبہ کا دروازہ ایک دن ابو غبشان کھولتا اور ایک دن حبا کی طرف سے قصی۔ جب اس طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو قصی نے حبا سے کہا کہ تولیت کعبہ کی صحیح حقدار اولاد اسماعیل علیہ السلام ہے، لہٰذا یہ منصب عبد الدار کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ تولیت کعبہ اولاد اسماعیل ہی کے ہاتھوں میں رہے۔ حبا نے کہا کہ عبد الدار میرا بیٹا ہے، میرا اس سے کیا انکار ہو سکتا ہے، لیکن اس منصب میں ابو غبشان میرا برابر کا شریک ہے اور اس کا رضامند ہونا مشکل ہے۔ قصی نے کہا کہ اس کی رضامندی و نارضامندی کو مجھ پر چھوڑیے، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ جب حبا اپنے بیٹے کے حق میں تولیت کعبہ سے دستبردار ہونے پر رضامند ہو گئیں تو قصی نے طائف کا رخ کیا جہاں ابو غبشان ٹھہرا ہوا تھا۔ طائف میں وارد ہونے کے بعد ایک رات اس کے ہاں گئے، دیکھا کہ محفل ناو نوش گرم ہے، شراب کا دور چل رہا ہے اور ابو غبشان نشہ میں بدمست پڑا ہے۔ آپ نے اسے جھنجھوڑا اور تولیت کعبہ کے سلسلے میں اس سے بات چیت کی اور کچھ مول تول کے بعد ایک اونٹنی اور ایک مشکیزہ شراب کے عوض خانہ کعبہ کی تولیت اس سے خرید لی۔ جب نشے سے اسے ہوش آیا تو اپنے کیے پر بہت پچھتایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تولیت اس کے ہاتھوں سے جاتی رہی اور کچھ بنائے بنتی نظر نہ آتی تھی۔ قصی اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس آ گئے اور بھرے مجمع میں خانہ کعبہ کی کلید عبد الدار کے سپرد کر دی۔ جب بنی خزاعہ اور بنی بکر نے یہ دیکھا کہ ابو غبشان کی بدمستی کے نتیجہ میں خانہ کعبہ کی تولیت اس کے ہاتھ سے جاتی رہی ہے تو وہ خانہ کعبہ کی واپسی پر اصرار کرنے لگے اور لڑنے مرنے پر اتر آئے۔ قصی نے بھی ان سے جنگ کی ٹھان لی۔ قریش اور بنی کنانہ تو ان کے ساتھ تھے ہی، زراج ابن ربیہ اور اس کے بھائی بھی بنی قزاعہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی مدد کو پہنچ گئے۔ فریقین میں جنگ چھڑ گئی۔ جب دونوں کے اچھے خاصے آدمی مارے گئے تو کچھ لوگ بیچ میں پڑے اور یہ طے پایا کہ فریقین کی رضامندی سے کسی کو ثالث مقرر کیا جائے اور اس کے فیصلہ پر عمل درآمد کیا جائے۔ چنانچہ یعمر ابن عوف کو ثالث قرار دیا گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی عمارت پر قصی کا پہلا حق ہے۔ ان کے ساتھیوں میں سے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کا خون بہا ادا کیا جائے اور بنی خزاعہ اور بنی بکر میں سے جو قتل ہوئے ان کا خون رائیگاں تصور ہوگا۔ اس فیصلہ پر عمل درآمد ہوا اور قصی بلا شرکت غیر حرم کے عہدوں پر فائز ہوئے اور مکہ کے خود مختار حکمران تسلیم کیے گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں قصی خانہ کعبہ کے متولی اور مکہ کے حکمران ہوئے۔ انہوں نے اپنے قوم و قبیلہ کو مختلف جگہوں سے مکہ میں جمع کیا اور اپنی قوم اور مکہ والوں پر اقتدار حاصل کیا اور سب نے ان کے اقتدار کو تسلیم کیا۔ کعب کی اولاد میں قصی پہلے حکمران ہیں جن کے سامنے ان کی قوم نے سر اطاعت خم کیا۔ کلیدداری، حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی خدمت، مجلس کی صدارت اور لشکر کی علم برداری ان کے سپرد ہوئی۔ غرض وہ سارے عہدے حاصل کیے جو مکہ میں شرف و امتیاز کا باعث تھے۔ خانہ کعبہ کی تولیت اولاد ابراہیم علیہ السلام ہی کے پاس تھی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند نابت خانہ کعبہ کے متولی و نگران قرار پائے، لیکن نابت کے بعد یہ تولیت بنی اسماعیل کے ہاتھوں سے نکل گئی اور نابت کے ننیال بنی جرہم کی طرف منتقل ہو گئی۔ بنی جرہم اقتدار کے نشہ میں کھو کر ظلم و ستم پر اتر آئے اور جوں جوں ان کے اقتدار کی بنیادیں مضبوط ہوتی گئیں ان کے مظالم بڑھتے گئے۔ ان کے ہاتھوں نہ لوگوں کی عزت محفوظ تھی اور نہ ان کے املاک و اموال۔ آخر دوسری صدی عیسوی میں جب یمن سیلاب کی زد میں آیا تو خزاعہ نامی ایک شخص یمن سے مکہ چلا آیا۔ اس نے رفتہ رفتہ اتنی قوت و طاقت حاصل کر لی
کہ اس نے مکہ کا اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہاں کے باشندوں کو باہر نکال دیا اور فہر کو بھی اطراف و جوانب میں دھکیل دیا۔ جب بنی خزاعہ سے اقتدار قصی کی طرف منتقل ہوا تو انہوں نے اولاد فہر کو، جو پہاڑوں کے دامنوں اور صحراؤں میں بکھری ہوئی تھی اور خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرتی تھی، جمع کر کے مکہ کے مختلف حصوں میں آباد کیا اور ان میں اتحاد و یکجہتی پیدا کی۔ اسی جمع آوری کی وجہ سے مجمع یعنی جمع کنندہ کے لقب سے یاد کیے گئے۔ بہرحال اولاد قصی نے اولاد فہر کو خانہ کعبہ کے جوار میں بسا کر ان کی عظمت رفتہ کو پھر سے زندہ کیا اور انہیں متمدن زندگی سے ہمکنار کر کے قدر و منزلت کی انتہائی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اسی بنا پر اولاد فہر اور دوسرے قبائل انہیں عظمت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے اور ان کے ہر حکم کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کرتے جس طرح دینی و مذہبی احکام کے آگے سر جھکایا جاتا ہے۔ اولاد فہر کو بسانے اور یکجا کرنے کے علاوہ آپ نے اپنے دور اقتدار میں سقایا اور رفادہ کے عہدے قائم کیے تاکہ زائرین بیت اللہ کو کھانا، پانی اور دوسری آسائشیں مہیا ہو سکیں۔ چنانچہ اہل مکہ کے اشتراک عمل سے دور دراز سے آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے اور ان کی دوسری ضروریات کا خیال رکھتے۔ آپ نے اپنی متحرک و باعمل زندگی میں بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی عمارت کو گرا کر از سر نو تعمیر کروایا اور اس کی لکڑیوں کی چھت ڈلوائی۔ عرفات و منا کے درمیان ایک عمارت تعمیر کی اور اسے مشعر الحرام کے نام سے موسوم کیا۔ ایام حج میں اس پر چراغ جلائے جاتے تھے تاکہ حجاج کو وہاں تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ مزدلفہ میں رات کے وقت آگ کے روشن کرنے کا انتظام کیا تاکہ عرفات سے آنے والے حاجیوں کے قافلے منزل سے بھٹکنے نہ پائیں۔ آپ سے پہلے حدود مکہ میں مکانات تعمیر نہیں کیے جاتے تھے بلکہ لوگ جھونپڑیاں بنا کر رہتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے قریب ایک گھر تعمیر کیا جس کا دروازہ خانہ کعبہ کی طرف کھلتا تھا۔ یہ گھر دار الندوہ کے نام سے مشہور ہوا۔ قریش اس گھر کو بڑی عزت و تقدیس کی نظروں سے دیکھتے تھے اور تبرکاً شادی بیاہ کے رسوم اسی گھر میں انجام دیتے اور قومی و ملی معاملات طے کرنے اور آپس کے جھگڑے حل کرنے کے لیے یہیں پر جمع ہوتے اور جنگ کے لیے نکلتے تو لوائے جنگ یہیں آراستہ کرتے۔ قصی کے وارد مکہ ہونے سے پہلے اہل مکہ لوئی ابن غالب کے کنویں ایسیرا اور مرہ ابن کعب کے کنویں الردا اور ان جوہڑوں سے پانی حاصل کرتے تھے جن میں بارشوں کا پانی جمع ہوتا تھا۔ آپ نے اہل مکہ کی ضرورت کے پیش نظر حدود مکہ کے اندر ایک کنواں کھدوایا جسے عجول کہا جاتا تھا۔ غرض خانہ کعبہ اور دیگر مشاعر کی تعمیر، اولاد فہر کی آبادکاری اور ان کی فلاح و بہبود کے سلسلہ میں جو کارنامے انجام دیے وہ ان کی عظمت اور غیر معمولی کارکردگی کی روشن مثال ہیں۔ جب تک ان کے قائم کردہ آثار باقی ہیں ان کا نام بھی زندہ و پائندہ ہے۔ جب انہوں نے وفات پائی تو کوہ ہجون میں دفن ہوئے۔ لوگ ان کی قبر کی زیارت کو آتے اور ان کی عظمت کا اعتراف کرتے۔ عبد مناف ابن قصی، آپ کا اصل نام مغیرہ اور کنیت ابو شمس تھی۔ حسن صورت کی وجہ سے قمر البطحہ، جود و سخا کی وجہ سے فیاض اور عظمت و شرف کی وجہ سے السید کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ خانہ کعبہ کی کلیدداری کے عہدہ پر اگرچہ قصی کا بڑا بیٹا عبد الدار فائز تھا مگر قریش کی سربراہی عبد مناف کے نام ہوئی، بلکہ وہ اپنے حسن عمل اور بلند اخلاق کی بدولت اپنے والد قصی کی زندگی ہی میں قومی قیادت کے منصب پر فائز اور سیادت سے ہمکنار ہو چکے تھے۔ آپ اپنے نامور باپ کے طور طریقوں پر گامزن رہے اور ان کے قائم کردہ رفاہی اداروں کو باقی و برقرار رکھا۔ آپ نے 4 فرزند چھوڑے: ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ ہاشم اور مطلب کو البدران یعنی 2 چاند کہا جاتا تھا۔ ہاشم ابن عبد مناف، آپ کا اصلی نام عامر تھا، کنیت ابو نزلہ، لقب سید البطحہ اور ابو البطحہ اور والدہ کا نام عاتقہ تھا۔ نام اور کنیت کی بجائے ہاشم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس لقب سے یاد کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ قحط سالی کے دنوں میں بڑی تعداد میں روٹیاں پکوائیں اور انہیں اونٹوں پر لاد کر شام سے مکہ آنے والوں کو شکم سیر کھلائیں۔ اس وقت سے ہاشم کے لقب سے یاد کیے جانے لگے کیونکہ حشم کے معنی توڑنے کے ہیں۔ ہاشم اور عبد شمس جڑواں پیدا ہوئے تھے، اس طرح کہ ایک کا پنجہ دوسرے کی پیشانی سے پیوست تھا۔ دونوں تلوار سے کاٹ کر جدا کیے گئے۔
اس موقع پر یہ پیشین گوئی کی گئی کہ ان دونوں کی اولاد میں تلوار چلے گی اور ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان دونوں کی اولادوں میں ہمیشہ انبن اور باہمی جھگڑا رہا، اور انہی دونوں سے دو متحارب خاندان بنی ہاشم و بنی امیہ وجود میں آئے، جو سیرت و اخلاق اور افکار و نظریات کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد تھے۔ ہاشم اور عبد شمس اگرچہ ایک ہی باپ دادا کی اولاد تھے، مگر ان میں اتنا ہی فرق تھا جتنا ایک ہی شاخ میں کھلنے والے پھول اور اگنے والے کانٹے میں ہوتا ہے۔ حضرت ہاشم بلند کردار اور انتہائی اہم شخصیت تھے۔ عالی ظرفی و کریم النفسی میں اپنی مثال نہ رکھتے تھے۔ مظلوموں اور بے نواؤں کا ان کے گرد جرمٹ رہتا تھا۔ وہ مظلوموں کی داد رسی کرتے، بے نواؤں کی طرف دست تعاون بڑھاتے، اپنے قبیلہ کے ناداروں کی مدد فرماتے اور ان کی معاشی اصلاح بھی کرتے۔ چنانچہ قریش کی اقتصادی برتری اور معاشی بلندی بڑی حد تک ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے قریش کے ذہنوں میں تجارت کی خوبیوں کو بٹھا کر انہیں ترقی و بہبود کی راہ پر لگایا۔ حضرت ہاشم سے پہلے بھی قریش کا ذریعہ معیشت تجارت تھا، مگر ان کی تجارت صرف مکہ اور اس کی مضافاتی بستیوں تک محدود تھی۔ آپ نے تجارت کو ترقی دی اور اپنا کاروبار شام و حبشہ تک پھیلا دیا، اور ساتھ ہی قریش کو بھی حرکت و عمل کی دعوت، اور سردیوں میں یمن و حبشہ کی طرف اور گرمیوں میں شام بلکہ غزہ و انقرہ تک قریش کے تجارتی قافلے لے جانے لگے۔ کیسر روم ان کا انتہائی احترام کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر کیسر سے یہ لکھوا لیا کہ قریش کے مال تجارت پر محصول عائد نہیں کیا جائے گا، آمد و رفت کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی اور تجارتی گزرگاہوں میں حفاظت کا سامان کر کے انہیں بے خطر بنایا جائے گا۔ ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش پوری دلجمعی کے ساتھ تجارت کی طرف لگ گئے۔ ان کی اقتصادی حالت کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور وہ آسودہ حالی سے ہمکنار ہو گئے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ قصی نے خانہ کعبہ کا متولی اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو قرار دیا تھا، مگر وہ اس اہم منصب کا اپنے آپ کو اہل ثابت نہ کر سکا اور نہ اس کی اولاد میں سے کوئی اس تولیت کی ذمہ داری نبھا سکا۔ دن بدن حالات بگڑتے گئے اور ہر شعبہ میں ابتری محسوس کی جانے لگی۔ جناب ہاشم نے جب دیکھا کہ بنی عبد الدار سے یہ کام نہیں سنبھل سکتا تو انہوں نے اپنے بھائیوں مطلب، نوفل اور عبد شمس سے مشورہ کیا، اور سب نے اتفاق رائے سے یہ طے کیا کہ حرم کے عہدے اولاد عبد الدار کے ہاتھ سے لے لیے جائیں اور انہیں معزول و برطرف کر دیا جائے، کیونکہ جب تک وہ ان عہدوں پر قابض رہیں گے حالات سلجھنے کے بجائے الجھتے چلے جائیں گے۔ جب اولاد عبد الدار کو علم ہوا کہ انہیں تولیت سے بے دخل کیا جا رہا ہے تو وہ مسلح تصادم پر اتر آئے۔ ادھر اولاد عبد الدار اور عبد مناف بھی ٹکراؤ پر آمادہ ہو گئی۔ قبائل عرب بھی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ بنی اسد، بنی زہرہ، بنی تمیم اور بنی حارث اولاد عبد مناف کے طرفدار بن گئے، اور بنی مخزوم، بنی عدی اولاد عبد الدار کے ہم نوا ہو گئے۔ بنی عبد مناف اور ان کے حامی قبائل مطیبین کہلائے، اور بنی عبد الدار اور ان کے ہم نوا قبائل احلاف کے نام سے موسوم ہوئے۔ قریب تھا کہ مطیبین اور احلاف میں جنگ چھڑ جائے کہ کچھ امن پسند اور صلح جو افراد بیچ میں پڑے اور کہا کہ بہتر یہ ہے کہ باہمی گفت و شنید سے فیصلہ کر لیا جائے، اور اگر جنگ چھڑ گئی تو اس کے نتائج بڑے ہولناک ہوں گے۔ چنانچہ اس امر پر فریقین میں تصفیہ ہو گیا۔ یہ طے پایا کہ سقایہ و رفادہ کے عہدے اولاد عبد مناف کے سپرد کر دیے جائیں، اور ندوہ، حجاب اور لوا کے عہدے اولاد عبد الدار کے پاس بدستور رہیں۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اولاد عبد مناف نے رفادہ و سقایہ کے لیے آپس میں قرعہ ڈالا۔ قرعہ حضرت ہاشم کے نام نکلا اور یہ دونوں منصب ان کے حوالے کر دیے گئے۔ حضرت ہاشم نے ان عہدوں کو سنبھالنے کے بعد نظم و نسق کی خرابیوں کو دور کیا، رفادہ و سقایہ کو وسعت دی، حاجیوں کے کھانے پینے کے انتظامات کیے، سجلہ اور بزر دو کنویں کھدوائے، اور اپنے دادا قصی کے کاموں کو فروغ دے کر منتہائی کمال تک پہنچا دیا۔ جب حج کا زمانہ قریب آتا تو قریش کو خانہ کعبہ کے پاس جمع کرتے اور انہیں حاجیوں کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے فرماتے، اے جماعت قریش، تم اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں بسنے والے اور اس کے گھر کے رہنے سہنے والے ہو۔ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اللہ کے گھر کے زائر مراسم تعظیم بجا لانے کے لیے تمہارے ہاں جمع ہوں گے۔ وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں اور سب سے بڑھ کر عزت و احترام کے مستحق ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے مہمانوں اور خانہ کعبہ کے زائروں کا
اکرام و احترام کرو۔ خطبہ سے فارغ ہو کر سرمایہ فراہم کرتے، کچھ قریش سے لیتے اور زیادہ تر اپنے پاس سے دیتے، اور دور دراز سے آنے والے حاجیوں کے کھانے کا انتظام کرتے۔ مکہ و مینا میں دسترخوان چن دیے جاتے، چمڑے کے حوضوں میں پانی بھر دیا جاتا، اور حرم میں آنے والے ان کے وسیع دسترخوان سے شکم سیر ہو کر کھاتے اور ٹھنڈے اور شیریں پانی سے سیراب ہوتے۔ اسود ابن شعر کلبی نے اس عمومی دعوت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں جب اپنے قبیلہ کی ایک مالدار خاتون کا کارندہ تھا تو مال تجارت لے کر مختلف مقامات پر آیا جایا کرتا تھا۔ میں نے ایک جگہ رات بسر کی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے کچھ فاصلے پر دیکھا کہ طائف کے چمڑے کے اونچے اونچے خیمے نصب ہیں۔ آگے بڑھا تو دیکھا کہ دیگیں کھنک رہی ہیں، چولہوں میں آگ جل رہی ہے، کچھ جانوروں کو ذبح کیا جا چکا ہے اور کچھ جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ نوکر چاکر چل پھر کر مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور وسیع انتظامات دیکھ کر میں حیرت میں کھو گیا، اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس قبیلہ کے سردار کو دیکھوں جس نے اس بڑے پیمانہ پر دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ میں ابھی خاموش کھڑا تھا کہ ایک شخص نے میرے ارادہ کو بھانپ کر مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ ایک بلند و بالا اور آراستہ شامیانے کے نیچے فرش بچھا ہوا ہے، اور اس پر رؤسائے قریش اور سرداران عرب حلقہ باندھے خاموش بیٹھے ہیں، اور ان کے درمیان میں ایک پروقار شخصیت مسند پر جلوہ افروز ہے۔ چہرے پر عظمت و شرافت کا جلال برس رہا ہے، اور پیشانی کی چمک سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ستارہ شعرا اپنے افق سے طلوع ہو رہا ہے۔ ہاتھ میں عصا، سر پر امامہ، اور امامہ کے نیچے سے لمبی زلفیں شانوں پر لہرا رہی ہیں۔ میں اس منظر کی تابانیوں میں کھو گیا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص بلندی پر سے پکار رہا ہے، اے اللہ کے گھر میں آنے والوں، کھانے کے لیے آؤ۔ اور دوسری سمت دو شخص پکار کر کہہ رہے ہیں، جو شخص دوپہر کا کھانا کھا چکا ہے وہ جائے اور رات کے کھانے پر پھر آئے۔ اسود کہتا ہے کہ میں نے علماء یہود سے سن رکھا تھا کہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں نبی امی کا ظہور ہوگا۔ میں اس عظیم شان و شکوہ اور فیاضانہ دعوت کو دیکھ کر یہ خیال کرنے لگا کہ کہیں آنے والے نبی یہی تو نہیں ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ مسند نشین سردار کون ہے؟ اس نے کہا، کیا تم نہیں پہچانتے؟ یہ ابو نضلہ ہاشم ابن عبد مناف ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا، خدا کی قسم، عظمت و بزرگی اسے کہتے ہیں، نہ آل جفنا یعنی شاہان شام کی بزرگی کو۔ جناب ہاشم کی اس فیاضی و بلند ہمتی نے ان کی عظمت و جلال کا سکہ قبائل عرب کے دلوں پر بٹھا دیا، اور فضائے عرب میں ان کی نیک نامیوں شہرت کے پھریرے لہرانے لگے۔ امیہ ابن عبد شمس جو پست فطرت اور چھچوری طبیعت کا تھا، اس کی نظروں میں جناب ہاشم کی یہ شہرت و ہر دل عزیزی خار بن کر کھٹکنے لگی، اور احساس کمتری نے اسے بری طرح حسد میں مبتلا کر دیا۔ اس نے چاہا کہ جناب ہاشم کو عوام کی نظروں سے گرائے اور خود قوم و قبیلہ میں وہ مقام حاصل کرے جو ہاشم کو نصیب ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی دولت و ثروت کا سہارا لے کر عمومی دعوتوں کا سامان کیا، مگر طبعی جذبہ کرم اور ہے، اور دوسرے کو نیچا دکھانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے مظاہرہ جود و سخا اور ہے۔ اس نے لاکھ دریا دلی دکھائی، مگر ہاشم کی سی بات کہاں۔ آخر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور ایک آدھ دعوت کا اہتمام کر کے ہمت ہار بیٹھا۔ یہ بات اس کے لیے اور ذلت و رسوائی کا باعث ہوئی، اور لوگوں نے آوازیں کسے، مذاق اڑایا اور اس کی دعوتوں میں 100 عیب نکالے۔ امیہ پہلے ہی سے جلا بھنا بیٹھا تھا، لوگوں کی طنزیہ باتوں سے سیخ پا ہوا، اور طیش میں آ کر جناب ہاشم کی شان میں گستاخی کی، اور ایسے الفاظ تک کہے جو تہذیب و شائستگی کے خلاف تھے، اور اس زمانہ کے رسم و دستور کے مطابق منافرہ کی دعوت دی، یعنی کسی ثالث سے فیصلہ کرایا جائے کہ ان دونوں میں عظیم اور فخریہ کارناموں کے لحاظ سے کس کا پایہ بلند ہے۔ ہاشم کی شخصیت بلند تر تھی کہ وہ اپنی بلندی و برتری کے ثبوت کے لیے ایسی چیزوں کا سہارا لیتے۔ انہوں نے انکار کر دیا، مگر قریش نے انتہائی اصرار کر کے انہیں آمادہ کر دیا۔ جناب ہاشم آمادہ تو ہو گئے، مگر اس کے ساتھ یہ شرط عائد کر دی کہ جس کے خلاف فیصلہ ہو وہ 50 سیاہ چشم اونٹنیاں دوسرے کو دے، اور 10 برس کے لیے مکہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے۔ امیہ اس شرط پر راضی ہو گیا، اور دونوں نے کاہن خزائی کو ثالث قرار دیا۔ جب دونوں نے اس کے سامنے اپنا معاملہ پیش کیا تو اس نے سنتے ہی ہاشم کی بلندی و برتری کا فیصلہ دے دیا۔ جناب ہاشم نے حسب معاہدہ امیہ سے 50 اونٹنیاں لیں،
اور انہیں ذبح کر کے اہل مکہ کی بڑے پیمانہ پر دعوت کی، اور امیہ مکہ چھوڑ کر اردن کے علاقہ میں صفوریہ کی طرف چلا گیا، جہاں اس نے 10 سال جلا وطنی میں گزارے۔ اس واقعہ سے دونوں خاندانوں میں دشمنیوں اناد پڑ گئی۔ بلازری لکھتے ہیں، یہ دشمنیوں اناد کا پہلا شاخسانہ تھا جو ہاشم اور امیہ میں رونما ہوا۔ بہرحال حضرت ہاشم اپنے دور کی وہ عظیم ترین شخصیت ہیں جن کی ذاتی عظمت، نسبی رفعت اور بلند نفسی و بلند نظری اپنے مقام پر ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ انہوں نے نہ صرف حجاز میں بلکہ بیرون حجاز بھی اپنے جود و اثار اور رفاہی کارناموں کی بدولت شہرت حاصل کی، اور عوام تو عوام شاہانے وقت تک انہیں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور شاہ روم اور نجاشی حبشہ تو انہیں اپنی لڑکیوں کا رشتہ دینے کے خواہش مند تھے، مگر انہوں نے حجاز کے باہر رشتہ جوڑنا گوارا نہ کیا اور عرب ہی کے قبائل میں مختلف اوقات میں شادیاں کیں۔ ان شادیوں میں بقائے نور نبوت کے لحاظ سے سب سے اہم شادی وہ تھی جو قبیلہ خزرج کی ایک شاخ بنی نجار میں کی۔ حضرت ہاشم عرصہ سے محسوس کر رہے تھے کہ قدرت نے جس نور رسالت کا انہیں امین قرار دیا ہے وہ نور ان سے ابھی جدا نہیں ہوا۔ اسی فکر میں تھے کہ انہیں خواب میں سلمہ بنت عمر سے جو مدینہ میں مقیم تھیں عقد کرنے کی بشارت ہوئی۔ یہ خاتون پاکیزہ سیرت اور نجابت و شرافت کے اعتبار سے بلند پایا تھیں۔ جناب ہاشم یہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے چند عزیزوں کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے اور عمر ابن زید کے ہاں اترے۔ اس نے ان معزز مہمانوں کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور مہمانداری بجا لایا اور تشریف آوری کی وجہ پوچھی۔ جب اس کو مقصد سے آگاہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے رشتہ دینے سے انکار نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر سلمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ مدینہ ہی میں قیام کریں گی۔ جناب ہاشم نے اس شرط کو منظور کر لیا اور ابتدائی مراحل میں تکمیل کے بعد عقد ہو گیا۔ اس تقریب کے بعد جناب ہاشم اپنے کاروبار کے سلسلہ میں شام چلے گئے۔ جب شام سے پلٹ کر آئے تو سلمہ کو مدینہ سے مکہ لے آئے۔ کچھ عرصہ کے بعد سلمہ امید سے ہوئیں تو ہاشم شام جاتے ہوئے سلمہ کو یثرب میں چھوڑ گئے اور خود شام چلے گئے۔ جناب ہاشم کا یہ سفر تجارت سفر آخرت ثابت ہوا اور پھر انہیں وطن کی جانب پلٹنا نصیب نہ ہوا۔ وہیں پر چند دن صاحب فراش رہنے کے بعد وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور اسکلان سے 6 میل کے فاصلہ پر مقام غزہ میں سپرد خاک ہوئے۔ جب جناب ہاشم کے شرکائے سفر جناب ہاشم کی خبر مرگ لے کر واپس پلٹے تو مکہ و یثرب کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ ہر شخص رنجیدہ و سوگوار نظر آتا تھا اور ہر زبان پر ان کی مہمان نوازی، غربہ پروری اور ہمدردی و مواسات کے تذکرے تھے۔ جناب سلمہ نے یہ اندوہناک خبر سنی تو دل پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ زندگی پر غم و اندوہ کے بادل چھا گئے، دنیا تیرا اتار ہو گئی اور خزاں دیدہ چمن میں بہار کی آمد کی توقع نہ رہی۔ مگر دنیا میں خوشی و غمی تو ساتھ ساتھ ہیں، کبھی رنج و غم کے بادل چھا جاتے ہیں اور کبھی مسرت و شادمانی کے مسکراتے بادل سایہ فگن ہوتے ہیں۔ جناب سلمہ کا دل اگرچہ بجھ چکا تھا مگر بجھے ہوئے دل کو روشنی کی کرن نظر آئی اور گود نومولود کی آمد سے آباد ہو گئی۔ یہ نومولود عبد مطلب کے نام سے موسوم ہو کر ہاشمی تاج کا آویزہ اور ان کے جمال و کمال کا آئینہ ثابت ہوا۔ حضرت ہاشم کے متعدد بیٹے تھے مگر ان میں سے 2 بیٹوں کے ہاں اولادیں ہوئیں، ایک اسد اور دوسرے عبد المطلب۔ اسد کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حنین تھا، مگر اس کی نسل آگے نہیں چلی، اور ایک صاحبزادی پیدا ہوئیں جن کا نام فاطمہ تھا۔ یہ حضرت ابو طالب کے عقد میں آئیں اور ان سے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے دوسرے بھائی پیدا ہوئے۔ البتہ حضرت عبد المطلب کا سلسلہ اولاد آگے بڑھا اور انہی سے ہاشمی نسل کا سلسلہ دنیا میں قائم ہوا۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے، روئے زمین پر جو ہاشمی ہے وہ عبد المطلب ہی کی اولاد ہے۔